ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، عباد امثالکم، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کی مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال کر رہے ہو، ان کے پاس مصیبتیں دور کرانے کے لیے جا رہے ہو، یہ پتھر کی مورتیاں نہیں، عباد امثالکم، یہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، یہ تمہارے ہی جیسے انسان ہیں، یہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہیں، یہ تمہارے جیسے انسان ہیں۔ جب تم کچھ نہیں کر سکتے تو یہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تمہارے جیسے بے بس ہیں، یہ تمہارے جیسے کمزور لوگ ہیں، یہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تھا نا کہ اسلام سب کا دھرم رہا ہے، سب کا، اور اسلام کی بنیادی تعلیم میں سے پہلی چیز کیا تھی؟ توحید۔ توحید کا ایک الکاذہ ثبوت میں نے ویدوں سے، پرانوں سے اور قرآن سے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ لیکن اسلام کی جو بنیادی 5 چیزیں ہیں، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یہ 5 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، ان میں سے پہلی چیز کیا ہے؟ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اسی کا دوسرا جز ہے پہلی چیز کا وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طرح آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارے نبیوں نے اسلام کی دعوت دی، اسی طریقے سے آدم سے لے کر موسیٰ، عیسیٰ تک، عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی نے محمد رسول اللہ کے بارے میں پیشین گوئی کی، اور سارے نبیوں نے محمد رسول اللہ کے بارے میں بتایا۔ عیسیٰ علیہ السلام لاسٹ میں آئے، محمد رسول اللہ سے پہلے انہوں نے بھی یہی بات کہی تھی، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اے میری قوم کے لوگوں، عیسیٰ علیہ السلام نے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا، اے اسرائیل کے بیٹو، اے میری قوم، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، مجھ سے پہلے جو کتاب نازل کی گئی تھی تورات، میں اس کی پشتی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ آسمانی کتاب تھی، اس کتاب کو لانے والے موسیٰ علیہ السلام تھے، اور تمہیں ایک ایسے نبی کے بارے میں گڈ نیوز دے رہا ہوں، شبھ سماچار سنا رہا ہوں، ایک اچھی خبر دے رہا ہوں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں ایک ایسے نبی کی جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام بڑے مشہور تھے، ایک محمد اور ایک احمد۔ محمد نام آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا، اور احمد نام آپ کی ماں آمینہ نے رکھا۔ یہ دونوں نام اللہ کے رسول کے بڑے مشہور ہوئے، اگرچہ اور بھی نام ہیں آپ کے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن آخری نبی کے بارے میں ہر نبی بشارت دیتا رہا، یہاں تک کہ لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بشارت دی، قرآن نے اس کو ریکارڈ کر لیا، اور قرآن کے اس جملے کو بائبل میں بھی موجود ہے، یہ قرآن یہ جملہ، I will pray the Father, he shall give the another comforter، میں اپنے باپ سے، اپنے پتا سے پرے کروں گا، دعا کروں گا، he shall give the another comforter، وہ تمہیں دوسرا پروٹسٹنٹ دے، دوسرا رہبر دے، دوسرا رہنما دے، دوسرا مارگ درشک دے۔ I will not talk much with you، اب میں تمہارے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کروں گا، اب میں تم سے کچھ اور نہیں بولوں گا۔ The prince of this world comes، اس دنیا کا شہزادہ آنے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ تشریف لانے والا ہے، اس دنیا کا شہزادہ آئے گا، اور جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا، اس کے آنے کے لیے میرا جانا ضروری ہے۔ His name will be احمد، اس کا نام احمد ہوگا، یہ بائبل میں آج بھی لکھا ہوا ہے، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ لیجیے، محمد اور احمد بہت سے نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئے ہوئے ہیں۔
وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ۔ اور ہندو دھرم کے اندر تو اتنا آیا ہے، اتنا کہ آپ گنتی نہیں گن پائیں گے۔ زبور میں کم ہے، تورات میں کم ہے، بائبل میں کم ہے، لیکن ویدوں میں تو اتنا آیا ہے۔ اللہ محمد رسول اللہ کا نام رگ وید میں 16 جگہ آیا ہے، 16 جگہ۔ اتھرو وید میں 10 جگہ آیا ہے، 10 جگہ۔ سام وید میں 4 جگہ آیا ہے۔ یہی محمد، محمد یہ جملہ رگ وید میں 16 جگہ، اتھرو وید میں 10 جگہ، سام وید میں 4 جگہ اور یجر وید میں ایک جگہ۔ کتنا ہوا ٹوٹل اگر گنو گے تو 31۔ 16 10 26 4 30 اور 1 31، 31 مرتبہ نام آیا ہے۔ صرف محمد نراشن سنما اور ماں یہ تو اتنا آیا ہے کہ گن نہیں پائیں گے آپ۔ میں صرف محمد بتلا رہا ہوں، محمد کا لفظ اتنی بار آیا ہے۔ محمداندھیکارم ناشم ودھایم ہتدودیتے وویکا، محمداندھیکارم ناشم مہامدتی خیات شش شاکھا سمنوتا، یا محمد آ گیا۔ احمد پتشپری میدھا مرتسیہ جگرپ، یہاں احمد آ گیا۔ احمد پتشپری میدھا مرتسیہ جگرپ اہم سوریہ واجنی، یہاں احمد آ گیا۔ اور سنگرام پران میں تلسی داس جی نے جو آسان ہندی میں ویاکھیا کی ہے، آسان ہندی میں سنگرام پران کے 12ویں ادھیائے میں دیکھیے، آسان ہندی میں، یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں، وید پران ست ست بھاکوں، دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتی البھرم گد سنو گھگرائے۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، سوتی البھرم گد سنو گھگرائے، راجنیتی بھوّ پریتی دکھاوے، آپن مت سب کا سمجھاوے، جب تک مدی کویا، بنا محمد پار نہ ہویا۔ یہ لیجیے، اب پورے منتروں کی طرف کیا چلیں، آخری والے منتر کی بتا دیتا ہوں۔ جب تک مدی کویا، جب تک مد میٹھی کویا آواز، جب تک سریلی اور میٹھی آواز دنیا میں باقی رہے گی، یعنی قرآن، جب تک دنیا میں میٹھی آواز یعنی قرآن باقی رہے گا، بنا محمد پار نہ ہویا، اس وقت تک کوئی محمد الرسول اللہ کے بغیر پار نہیں ہو سکے گا۔ یعنی قرآن کو سمجھنے کے لیے محمد الرسول اللہ کی واڑی کو سمجھنا ہوگا۔ قرآن کو تمہیں اگر عمل کرنا ہے تو محمد الرسول اللہ کے راستے کو اپنانا ہوگا۔ اور اس بات کو تلسی داس جی نے کہا، یہاں پکش پات کچھ نہ راکھوں، آج میں کسی کا پکش پات نہیں کروں گا، آج میں کسی کی طرفداری نہیں کروں گا۔ وید پران ست ست بھاگوں، ہماری ویدوں میں اور پرانوں میں جو لکھا ہے اس کو بالکل صحیح بتاؤں گا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب کا ملک، عرب کا دیش 14ویں رات کی چاند کی مانند چمکے گا۔ دیش عرب بھرگ لتا سہائے، عرب ملک زہرہ ستارے کے مانند یا 14ویں رات کے چاند کے مطابق چمکے گا، 14ویں رات کے چاند کے سامان چمک رہا ہوگا۔ سوتی البھرم گت سنو گھگرائے، اس کے اندر انہونی باتوں کو دکھانے والا اور چمتکار دکھانے والا آئے گا، معجزے دکھانے والا آئے گا، انہونی باتیں جو دوسروں سے نہ ہو سکے وہ کر کے دکھائے گا۔ یعنی معجزے، انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، حالانکہ چاند کے 2 ٹکڑے ہمارے بہت سے بھائی کہتے ہیں نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے۔ میرے بھائیوں، یہیں سے تو شرک کا دروازہ کھلتا ہے۔ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں کیے تھے، اللہ کے نبی نے تو صرف اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے تو اللہ نے کیے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام جب سمندر کو پار کر رہے تھے، اس سے پہلے کا عجیب حادثہ پیش آتا ہے۔ فرعون اور اس کے حواریوں نے، جادوگروں نے رسیاں پھینکی اور وہ رسیاں سانپ بن گئیں اور سانپ کی شکل میں رینگتی ہوئی آئیں۔ یہ نظر بندی تھی آنکھ پر۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو دیکھ سانپ دکھائی دی تو حضرت موسیٰ ڈرنے لگے، اللہ یہ کیا ہوا، یہ سانپ
حالانکہ وہ رسیاں تھیں وہ سانپ کی شکل میں آنے لگیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تخف یا موسیٰ، اے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسیاں ہیں جن کو تم سانپ سمجھ رہے ہو یہ تمہارے وہم، تمہارا خیال ہے کہ یہ سانپ ہیں، نہیں نہیں، حقیقت دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے وہ زمین کے اوپر مارو، جو عصا ہے وہ زمین کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے اپنی لاٹھی زمین کے اوپر مار دی، جیسی لاٹھی زمین کے اوپر ماری، عصا زمین پہ مارا، وہ اژدہا بن گیا۔ جب اژدہا بنا تو اس نے منہ پھاڑا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے ہم نے جو دکھایا تھا وہ نقلی کرتب تھا اور موسیٰ نے جو دکھایا ہے وہ اصلی کرشمہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی عصا کا سانپ بنایا، اژدہا بنایا، موسیٰ تو ڈرنے لگے۔ اللہ نے کہا، حکم دیا موسیٰ لاٹھی مارو زمین پر، موسیٰ نے لاٹھی ماری، موسیٰ نے صرف لاٹھی ماری، اس لاٹھی کو اژدہا کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ جب ہم کسی چیز کے لیے مختار کل انسان کو تصور کرنے لگتے ہیں تو شرک کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کیا کہتے ہیں لوگ؟ اوہ دیکھو نبی نے کیے، تم کر پاؤ گے؟ ہمارے جیسے انسان تھے کیا؟ اگر ہمارے جیسے تھے تو کر کے دکھاؤ۔ ارے اللہ کے بندے، اللہ کے نبی نے صرف اشارہ کیا تھا، چاند کے 2 ٹکڑے تو اللہ نے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو صرف زمین پر لاٹھی ماری تھی، اژدہا تو اللہ نے بنایا تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے اچھا ٹھیک ہے ایسا ہی تو تم کر کے دکھاؤ۔ ارے اللہ کے بندے ہم نبی تھوڑی ہیں، وہ نبی تھے، وہ رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ایسی چیزیں وجود پذیر ہوئیں جو لوگوں کو یقین دلا سکیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لیکن اس سے مختار کل ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ریموٹ کنٹرول تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اژدہا بنانا تو اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا یہ تو اللہ رب العالمین کی طاقت تھی، اس کی قدرت کاملہ سے، یہیں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو بات آگے کی طرف چلی گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، بہت جگہوں پر نام آیا ہے محمد رسول اللہ کا۔ دیش عرب بھرگلتا سہائے سوتیل بھرمگتو سنو گھگرائے، جب تک راجنیتی بھویہ پریتی دکھاوے، وہ راجنیتی کرے گا، سیاست کریں گے اور اپنا مت رکھیں گے، نرمی کی جگہ نرمی کریں گے اور سختی کی جگہ سختی کریں گے۔ اللہ کے رسول نے حقیقت میں نرمی کی جگہ نرمی کی اور سختی کی جگہ سختی بھی کی۔ سختی کی تو اتنی کی کہ جاؤ اس مخزومیہ لڑکی کا ہاتھ کاٹ دو جس کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ کے رسول بڑے اونچے گھر کی ہے تو کیا ہوا؟ امیری اور غریبی کے فرق کو میں نے مٹا دیا، جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اللہ کے رسول بڑی بدنامی ہو رہی ہے، ناک کٹ گئی، لوگ کہہ رہے ہیں اتنے